قیام اللیل کی ایک فضیلت جو ہے مسند احمد کی ایک روایت میں آتی ہے، اتنی بہترین پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے، ایک کی بعد ایک اس حدیث میں آتی ہے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم راتوں کی نمازیں ضرور پڑھا کرو، تم عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کچھ نہ کچھ نمازیں ضرور پڑھا کرو، نام تہجد بولو، تراویح بولو، قیام اللیل بولو، تم پڑھا کرو، تم راتوں کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلح کی عادت تھی، تم سے پہلے کے انعام والے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تو پہلا فائدہ، رات کی نماز نیک لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، پہلا۔ دوسرا فرماتے ہیں عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فرماتے ہیں گناہوں سے بچاتا ہے، مطلب دن میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اگر قیام کریں گے رات میں تو۔ چوتھا فائدہ سنیے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، جو پچھلا ہو گیا وہ نام اعمال برا کلیئر ہوتا ہے، نیا نام اعمال میں گناہ انٹری نہیں لیتے ہیں، گناہوں سے دن میں بچاتا ہے، پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کو مٹاتا ہے۔ پانچواں فائدہ سنیے، غور سے سنیے، برائیوں کو مٹاتا ہو گیا پانچواں فائدہ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا میرا نام اعمال تو نیکیوں سے فل ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے گا گناہ میں نہیں کرتا ہوں؟ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ جو پچھلے گناہ ہے وہ مٹانا نہیں چاہتا ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو کہے کہ میں سلف صالحین کے ہم سے پچھلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے پہ نہیں چلنا چاہتا ہوں؟ تو یہ نیک لوگوں کا طریقہ تھا، یہ کرنے سے، رات کا قیام کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہوتے ہیں۔ کون سا انسان اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا؟ یہ کرنے سے ہمارے دن میں گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، تو اللہ گناہ سے بچاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے اور بیماریوں سے دور کرتا ہے۔ پورے علاج، پورے مسائل کا حل، پورے پرابلمز کا سلوشن رات میں جاگنا ہے۔ رات میں تو جاگنے میں سے کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ طریقے جو صلح نیک لوگ کرتے تھے، قیام، تلاوت قرآن، استغفار، ذکر و اذکار، دعائیں، نماز لمبی لمبی، ٹھیک، یہ سب کر کے ہم کو راتوں کو جاگنا ہے۔ اپنے رجگینی جو ہم نے بنا لی، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، بھلا جو شخص، اللہ فرماتا ہے، راتوں کے اوقات میں سجدے کرتا ہو اور قیام کی حالت میں جو ہے گزارتا ہو اور آخرت کے ڈر اور اس کی بھلائی، جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گرتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، آگے اللہ فرماتا ہے بتاؤ بھلا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کو کمپیر کر کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہاں دیکھیے خاص طور سے اللہ فرماتا ہے رحمت کی امید رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سجدے اور قیام کرتا ہے، اور خاص طور سے لیل میں، رات میں، تو رات میں جو قیام کرتا ہے، رات میں جو سجود کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ عادت ڈالنا چاہیے، راتوں میں قیام کی یاد رکھیے، اور راتوں کو ہم طویل لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا تقوی اختیار کرے، یاد رکھے، راتوں کو کم آرام کرنے کی کوشش کرے، اور جو ہے صحت کے وقت خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 18 اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ایک جگہ فرمایا اور کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مومنوں کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، چونکہ اسی آخری پہرے رات کا اور سب سے افضل گھڑی ہے، اللہ رب العزت نچلے آسمان پہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، اور روز آواز لگائی کوئی مانگنے والا اور کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دوں گا۔ تو جو ہے استغفار کا وقت ہے، یاد رکھیے، تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے راتوں میں اٹھ کر خوب جو ہے توبہ کرے اور خوب ہم جو ہے استغفار کرے، یاد رکھیں۔ اور یاد رکھیں سلف صالحین کے قول میں سے قول ہے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ تاریخ دمشق میں ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کرنے والوں کو راتوں کے قیام میں لہو و لیب میں مشغول لوگوں سے بھی زیادہ لذت ملتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو جو لوگ راتوں میں جا کے لہو اور لیب، عیش مستی کر رہے ہیں، یا جو ہے منمانی کر رہے ہیں، یا اللہ کی عبادت کے خلاف کام کر کے راتیں گزار رہے ہیں،
تو وہ کہہ رہے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتا ہے نا، اس آدمی کو جب اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، لذت لگ جاتی ہے، تو اس کو ان لوگوں سے زیادہ اس میں مزہ آنے لگتا ہے. ہوتا ہے نا، لوگ چوراہوں پہ بیٹھنا پسند کرتے رات میں، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جو راتوں میں جاگنے کے اللہ کی عبادت کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اگر رات نہ ہوتی تو اس دنیا میں زندہ باقی رہنے کی کوئی چاہت نہ ہوتی. وہ کیونکہ رات میں تو رب سے، دنیا میں دن میں تو پریشان حال ہے لوگوں میں، رات میں اکیلا بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، طبقات ابن سعد میں روایت ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی، ان کے وفات کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، تب وہ کہنے لگے اور فرمانے لگے مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے دنیا کی کسی چیز کو چھوڑ کر جانے کا افسوس نہیں ہے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں افسوس نہیں ہے، البتہ شب بیداریوں اور راتوں کی عبادت سے محروم ہو جانے کا افسوس ہے مجھے. بس دنیا کو چھوڑ کے جانے کا کوئی افسوس نہیں، مال متاع جائیداد بیوی بچے افسوس نہیں، صرف ایک چیز کا افسوس ہے جو اکیلے میں رات کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، وہ موقع نہیں ملے. کتنی بڑی بات ہے. سلف صالحین کتنا راتوں کو جاگنے کے شغف تھا، عادت تھی، عادی تھے، ایک دم اپنے آپ کو انہوں نے اس کے لیے تیار کیا تھا. یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. اور راتوں میں کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، راتوں میں کھڑے ہونا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، راتوں میں کھڑے ہونا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں. ہاں ہر کسی کی بس میں یہ تو ضرور ہے آدھی رات تک جاگ کر لہو لعب میں، شور غل میں، فلموں میں اور تھیٹروں کے اندر اور سڑکوں پر، نکڑوں میں، چوراہوں میں دوستوں کے غول کی غول بنا کے گاڑیاں بھگانے میں، گاڑیاں چلانے میں، راتوں میں ہائی ویز سے بیٹھ کر پارٹیز کرنے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن رات میں عبادت کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ نیک توفیق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اٹھ کے رات میں عبادت کرتے ہیں. اور اس تعلق سے آئیے ایک مشہور قول آپ سنیے. یہ قول جو ہے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بہت مشہور مفسر ہے نا. آپ ابن کثیر پڑھیں گے تو قتادہ یہ فرماتے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ فرمایا، یہ وہ جو ہے مفسر ہے، ان کا قول ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا ان کا قول ہے جو ہے، ان کے قول دیکھیے کیا ہے. وہ کہتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں جاگ نہیں سکتا. وہ کہا کرتے تھے منافق کبھی بھی اطاعت الہی کے لیے راتوں میں نہیں جاگ سکتا. کہ تو منافق تو ویسے فرض بھی دکھانے کو کرتا ہے تو رات میں کیوں جاگیں گا؟ تو کہتے تھے منافق کبھی بھی رات میں اطاعت الہی کے لیے جاگ نہیں سکتا. یہ تو صرف سچا مومن ہی، اسے میں نے بھی کہا سچا ہوں، کیونکہ رات میں فرض نماز کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو منافق آ جاتے تھے، لیکن رات میں تھوڑی منافق نماز پڑھتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ منافق کبھی بھی جو ہے اطاعت الہی کے لیے رات میں جاگ نہیں سکتا. یاد رکھیے بڑی بات ہے، یاد رکھیے ایک بڑا بھاری قول ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. یاد رکھیے. بہرحال آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ فرماتا کہتا ہے ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں. مطلب صحابہ کے تعلق سے آ رہی بات کہ وہ راتوں میں جاگتے ہیں. اپنے اللہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ رہتے ہیں. وہ جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے جو انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں دیا جائے گا. وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پیٹھ کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، مطلب فرائض صدا کرنے کے علاوہ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ سے خوف کرتے ہیں، جہنم سے اور سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کی تعلق سے طلب کرتے ہیں، اللہ سے اس کی لالچ رکھتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کو پکارتے ہیں. کوئی نہیں جانتا اللہ نے ان جیسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان چھپا کر رکھا ہے. آج معلوم نہیں ہو، ہڈن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کو جو رات میں جاگتے ہیں ان کے لیے خزانے جمع کر رکھے ہیں، ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس. لیکن وہ کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ خود نہیں جانتے ہیں ابھی، لیکن یہ کر کے آؤ پالو گے اس چیز کو. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے ہمیں راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. یوں تو بہت گل چھرے، عیش مستی مذاق، انجوائمنٹ، کنٹری سائڈ جو ہے پکنک اور رات میں خیمے لا کے گھوم لے، بہت گھوم ہو گیا سب. لیکن یہ عادت، یہ مشغلہ ہم کو بنانا یاد رکھیے اور اس کے فائدے اٹھانا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے قرآن فرماتا سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرماتا اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ
یومن ثقیلا، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے غور سے سنیے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور رات کا طویل عرصہ اس کی تسبیح کیا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم ہے اور انبیاء کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کی نماز فرض تھی، یاد رکھیے یہ ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ نبی آپ رات میں سجدہ کرے، مطلب قیام کرے، نماز پڑھے اور رات کا طویل عرصہ اللہ کی تسبیحات بیان کرے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے بے شک یہ مادی لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، اجلت سے ملنے والی وہ چیز چاہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے عاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور فرماتا ہے جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن قیامت کی ہولنا کیا چھوڑے اور بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ دنیا پرست لوگ دنیا چاہتے ہیں لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی عذاب کو، اس کی ہولناکیوں سے جو ہے یہ لوگ بالکل انجان ہیں۔ لیکن اے نبی آپ راتوں میں جگہ کیا کیجئے، سجدے کیا کیجئے، خوب ذکر کیا کیجئے اور ایک بڑا طویل عرصہ اس میں گزاریے۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی راتوں میں نمازیں قیام کرتے تھے، جیسے قیام ہوتا تھا ویسا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، ویسا اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا، بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ آتا۔ یہ نماز کی کیفیت و تفصیلات دیکھنا ہے تو وتر اور تہجد اور تراویح کی نماز کی تفصیلات میں نے پورا بیان کی۔ وتر کی نماز کا طریقہ، اس سے پورے مسائل میں نے اس میں وتر اور تہجد کی نماز کا طریقہ اس کے مسائل میں بیان کیے۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کا یہی طرز تھا اور وہ بہت زیادہ اس میں جو عمل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے بعض سلف صالحین کے رات کی نماز کے تعلق سے جو اقوال میں سے قول ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ شخص سخت برے حساب سے نجات کی امید کیسے لگا سکتا ہے جبکہ وہ رات بھر سویا رہتا ہے اور پھر دن بھر لہو لعب اور کھیل تماشے میں گزار دیتا ہے۔ وہ شخص اللہ سے آخرت مغفرت کی امید کیسے کر سکتا ہے جو راتوں کے اندر وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جو امید کیسے لگا سکتا ہے جو رات بھر سویا رہتا ہے اور دن میں لہو اور لعب فالتو کاموں میں لگا رہتا ہے، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، وہ کیسا امید کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں اور اس کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم جو اپنے اندر اختیار کریں۔ اس کے کئی فائدے انشاءاللہ العزیز ہم کو ملیں گے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو یقیناً اسی کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو سوتے پڑے ہیں، یہاں رات کی نماز تو دور فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ایک شخص کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا جو فجر بھی نہیں پڑھا اور سوتا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ جب انسان فجر نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، پہلے تو پھسلاتا ہے فجر کے ٹائم پہ، اور جب نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں، جس کا اور خاص یاد رکھیے اہتمام کریں۔ آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا فرمایا وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روایت کو جب آپ سنیں گے تو ایسا لگتا ہے میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن جو بات بتائے گی بڑی سچی بات ہے۔ آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بغض و ناراضگی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے نفرت اور ناراضگی رکھتا ہے۔ بغض سمجھتے ہیں دل میں کوئی بات کو اٹھا کر رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص سے بغض اور ناراضگی رکھتا ہے جو اکھڑ مزاج ہو، بازاروں میں شور الغل کرنے والا ہو، مطلب بازاروں میں تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، شور الغل کرنے والا ہو۔ یہ فرماتے ہیں رات بھر مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، مطلب کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، مردوں کی طرح پڑے رہنے والا ہو، دن کو گدھوں کی طرح کام کرنے والا ہو، مطلب فرائض ورائض سب گئے، بس گدھے کی طرح محنت اور مشقت کرتا ہو، ٹھیک ہے، کام اختیار کرنے والا ہو، دنیا کے معاملات میں تو بہت جاننے والا ہو اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل اور نادان ہو۔ تذکرہ جب میں پڑھا تو مجھے لگا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرا یہ آپ کا تذکرہ اور ہم لوگوں کا تذکرہ، ایسا انسان ہے، سنیے اس کی کیفیت۔ اللہ ایسے انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے جو انسان کیسا اکھڑ مزاج ہو، مزاج کو بدلو اپنے۔ دوسرا فرماتے ہیں وہ انسان جو بازاروں میں شور و غل کرتا ہو، مطلب بڑے چرچے ہو اس کے، راتوں کو بالکل مردے کے جیسا سوتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی تلاوت، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو، دن گدھوں کی طرح محنت کرتا اور کام کرتا ہو، دنیا میں چتر اور چالاک ہر چیز کا علم ہو اور آخرت کا پورا غافل آخرت کا۔ آج ہماری زندگی کیا ہے، دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنا، رات بھر جانوروں کی جیسا سونا، پھر دن بھر وہی کرنا،
دنیا میں تو ایسی چتر چالاکی کی کون سے برانڈ کا کون سا ڈیزائن، کون سا ماڈل، کون سے ماڈل کا کون سے ماڈل کے پیس میں کون سے چیز کتنی کیسی کون سی تبدیلی کے ساتھ کون سے کمپنیوں کی ہے، سب پتہ ہے ہم کو. لیکن یہی بات قرآن، حدیث، آیتوں کے تعلق سے قرآن، اس کی سمجھ ان کو میں سمجھتا بہت کم لوگ، میں ہی فیل ہو جاؤں گا، نہیں معلوم، سمجھا؟ نہیں معلوم. دیکھیں سب ہم میں ہماری ساری صفت. اللہ بغض اور نفرت کرتا ہے اس انسان سے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ اس انسان سے بغض اور نفرت کرتا ہے، یاد رکھیے، جس کے اندر یہ صفتیں ہوں. ہمیں چاہیے کہ راتوں کو اٹھنے والے بنے ہم، یاد رکھیے، اور دن میں فرائض ادا کرے. راتوں کو کچھ نہ کچھ ہی صحیح بہرحال ہم عبادت کرنے کی کوشش کیا کریں. یاد رکھیے قیام اللیل کے تعلق سے آئیے کچھ اقوال رکھتا ہوں. ایک قول جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مشہور صحابی ہے. کیا فرماتے آپ سنیے قیام اللیل کے تعلق سے. جب آپ سے فرمایا گیا، کسی نے کہا کہ ہم جو ہے قیام اللیل نہیں کر پاتے، رات کی نمازیں نہیں پڑھ پاتے، ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے اور کہتے ہیں تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں تمہارے گناہوں نے اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تم رات میں قیام کر سکے. سبحان اللہ. کیونکہ رات میں جب انسان قیام کرتا ہے تو اللہ اس گناہوں سے دور کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر تم رات میں قیام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے گناہوں نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لائق نہیں رکھا کہ اب تم اس کے سامنے رات میں کھڑے ہو. وہ تو ایسا وقت ہے کہ جو مانگا قبول ہو رہا ہے، مغفرت مل رہی ہے، گناہوں سے اللہ بچا رہا ہے، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اپنی قربت دے رہا ہے، نیک لوگوں کے طریقوں پر چلا رہا ہے. وہ کہہ رہے تمہارے گناہوں نے تم کو چھوڑا. اللہ سمجھ رہے؟ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک اور قول اسی طرح ملتا ہے، بڑا سخت ہے وہ بھی اپنے آپ میں. تو کسی سے کہا گیا بھائی رات کی نماز کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے رات کی نماز کی. تو فرماتے ہیں یا کسی نے ان سے کہا کہ قیام اللیل کی استطاعت نہیں پاتے، تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے جس طریقے کو اختیار کرنے سے ہم قیام اللیل کرنے لگے. تو فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ گزارو تو رات کو اللہ تعالیٰ تمہیں خود کھڑا کر لیں گا اپنے ساتھ. عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے برائیوں نے، گناہ نے تمہیں اس لائق نہیں چھوڑا کہ تم رات میں کھڑے ہو سکو. یہاں دوسرے قول میں ایک بات مل رہی ہے کہ دن نافرمانیوں مت گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود رات میں اپنے سامنے کھڑا کرے. سبحان اللہ. آج ہم نے نہ اپنے دن ایسے رکھے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے، نہ راتیں ایسی رکھی ہم نے کہ دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے. راتیں ایسی کہ فجر غائب ہو جا رہی ہے نا. تو بہرحال ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے، جیسی ہو سکے، رات کی نماز تھوڑی کیوں نہ صحیح پڑھنا ہے. 2 رکعتی سے صرف عشاء کی نماز کے علاوہ 2 رکعتی سے پڑھنے کی ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنا. یاد رکھیے. اور ایسی بیداری جب اپنے آپ میں لائیں گے بڑے فائدے ہوں گے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت ہے، اور صرف ہم کو نہیں جاگنا، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگانا. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور نماز پڑھی، اور اس نے اپنی اہلیہ بیوی کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر اس نے اٹھنے سے پسو پیش کیا، مطلب بیوی اٹھنے کو تیار نہیں تھی، تو اس نے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا. اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم کرے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا، اگر وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کے منہ میں پانی مارا. یہ فجر کی پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اٹھاتے تہجد کے لیے اور رات میں پانی مار کے کہتے عائشہ اٹھو وتر پڑھ لو. صحابہ رات کی نماز کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے، اور یہی سنت بھی ہے. وتر رات کی آخری نماز ہے فجر سے پہلے. یہ لوگ تہجد کا اہتمام کرتے. تہجد کیا وتر، اللہ کے کیا فرما رہے ہیں عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو، چونکہ تہجد بھی پڑھنا ہے. سمجھا بات؟ یہ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے اس نماز کا. اور اللہ رحم کرے ایسے شوہر اور بیوی پر جو ایک دوسرے کو فرائض نہیں، فرائض تو فرض ہے، رات کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں ایسے خاوند اور ایسی بیوی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں جو اٹھ کر یہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے امام احمد نے جو ہے اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک جو ہے قول نقل کیا وہاب بن منور رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے تھے شیطان کو پرخور مطلب بہت کھانے والا یا زیادہ کھانے والا، اور پرخواب زیادہ سونے والا سے زیادہ پیارا اور کوئی نہیں ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان کو بہت زیادہ کھانے والا اور بہت زیادہ سونے والے سے زیادہ کوئی اور پسند نہیں. اور یہ جو سلف کے اقوال ہے نا، بہت حکمت ہوتی ہے اس کے اندر، بڑی دور اندیشی ہوتی ہے اس کے اندر، ہے نا. پرخور، زیادہ کھانا، زیادہ بیماریاں، زیادہ موٹاپا، کم خیام، زیادہ موٹاپا، کھڑے رہنے بیٹھ کے نماز، ہے نا، زیادہ موٹاپا 100 پرابلمس. زیادہ نہیں کھانا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کھانے والا ہی موٹا ہوتا ہے، اس میں بہت کھاتے لیکن موٹے نہیں ہوتے.
کچھ لوگ کم کھاتے موٹے ہو جاتے ہیں، یہ بیماریاں وغیرہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بیماری وغیرہ نہیں ہے صحت کو مینٹین رکھنا ہے۔ پرخور زیادہ کھانے والا اور پرخواب زیادہ سونے والا، زیادہ سونا سیم پرابلم، زیادہ سونا کھانے کا سسٹم بگڑا، زیادہ سونا جاب جاری، زیادہ سونا جاب پہ لیٹ، زیادہ سونا کام کا آدمی نہیں مانتے لوگ ایسے آدمی کو، ہے نا، بولے یار اڑ گیا تو اڑ گیا، نہیں اٹھا تو پھر کیا ہے، اڑ گیا تو پھر تو ایسا کام کرتا بولے کہ اس کی گدھا بھی پیچھے چھوڑ جاتا، بولے گدھے کو اتنا محنت کرتا، اٹھا تو نا، اٹھیں گا تو گدھے کو پیچھے کریں گے، اٹھتا ہی نہیں۔ سونے والا پسند ہے، چونکہ سونے میں فجر بھی جاتی ہے، کیونکہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیے ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بڑا حکیمانہ قول ہے۔ شیطان کو دو لوگ بڑے پسند ہیں، وہ کہتے ہیں بہت کھانے والا اور بہت سونے والا، یاد رکھیے، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب قیام اللیل کا وقت کب ہوتا ہے؟ قیام اللیل کا وقت یاد رکھیے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہے تو اس کو عشاء کے بعد پڑھیں، آدھی رات کے بعد پڑھیں، 1/3 رات باقی ہو تب پڑھیں، 1/5 رات باقی ہو یا 1/6 رات باقی ہو، 1/6 آف نائٹ کا پارٹ باقی ہو، 1/5 باقی ہو، 1/3 باقی ہو، ہاف باقی ہو، پڑھیں۔ سب سے افضل لیکن کب ہے؟ میں بتا چکا ہوں، سب سے افضل ہے وہ سحر کا آخری وقت جو فجر سے پہلے، اس کو ہم سحر کا کہتے ہیں، یہ سب سے افضل ہے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے آدھے حصے میں، عشاء کے بعد رات کے آدھے حصے میں، رات کے 1/3 میں، رات کے 1/5 میں، 1/6 میں اور سحر سے پہلے تک نماز پڑھتے دیکھا گیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت میں عمل یہ تھا، یا زیادہ آپ نے یہ کیا کہ آپ سحر کے وقت میں قیام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے سحر کے وقت قیام کریں، یہ سب سے افضل ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ایسے پوری رات کیا، پوری رات کیا، صحابہ نے روایت کیا عشاء کے بعد، کچھ نے روایت کیا آدھی رات، 1/3 رات، 1/5، 1/6 نائٹ کا پارٹ رہ گیا، کسی نے روایت کیا آخری حصہ، لیکن زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں رات کا تیسرا حصہ آپ نے وہ کیا۔ تو لہٰذا افضل ٹائم یہ ہے کہ آپ سو جائے عشاء کے بعد جلدی، پھر اس وقت اٹھ کر پڑھیں، یہ افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، سارے یہ اوقات اس کے اندر۔ اس کی اور تفصیلات دیکھنا ہے تو تراویح کی نماز کب پڑھے یار کیسے، اس میں نے تفصیلات رکھی یاد رکھی۔ اسی طرح قیام اللیل سلف صالحین کوئی پوری رات، کوئی آدھی رات، کوئی 1/3 رات، اور کوئی اسی طرح جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کم از کم کچھ نہ ہو تو 2 رکعت تو ضرور سلف صالحین رات میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کریں رات کا ایک بڑا حصہ، آدھی رات، نصف رات، پوری رات، ثلث، سدس یا چھٹا حصہ بہرحال نماز پڑھنے کی ہم جو ہے کوشش کیا کرے، یاد رکھیے، اور بکثرت اس کو کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو میں نے کہا نا 2 رکعت پڑھ لے، اس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس نے اپنی اہلیہ کو جگایا اور دونوں نے صرف 2 رکعتیں پڑھ لی، وہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ نہ ہو سکے تو میں نے کہا 2 رکعت، ابو داؤد کی روایت ہے، جس مرد نے عورت نے مطلب بیوی نے اور شوہر نے 2 رکعت بھی اگر پڑھ لی اور معمول بنا لیا اس کا، انشاءاللہ ان کا تذکرہ بکثرت اللہ کے ذکر کرنے والوں میں انشاءاللہ لکھا جائے۔ کچھ نہیں تو کم از کم 2 رکعت پڑھنا، پوری رات بھی پڑھ سکتے، آدھی رات ہے، 1/3 ہے، 1/6 نائٹ ہے، 1/5 نائٹ ہے، بٹ ایٹ لیسٹ 2 رکعت ہم کوشش کریں کہ فجر سے پہلے ہم ضرور پڑھیں۔